الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، برادران کرام، ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ ہے اور یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور تفصیل طلب ہے. تو اس کے لیے ہم نے آج کا دن بھی رکھا ہے اور آئندہ ہفتہ بھی اسی موضوع کے لیے مخصوص ہے. اور انشاءاللہ ان 2 دنوں میں یعنی آج اور آئندہ کی نشست میں اس موضوع کی تمام تفصیلات ہم بیان کریں گے اور اس کے تمام پہلوؤں پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو اس کے تمام پہلو جن پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ان میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت، اس کی حکمت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے، سزا ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس کے بعد کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو یہ 3 چیزیں یعنی کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں یا زکوٰۃ کی مدیں کیا ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو یہ 3 اہم عنوانات ہیں اس موضوع کے جن پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، ہر ایک پہ الگ الگ کہ اس کی شرطیں کیا ہیں اور فقہاء نے، علماء نے اس کی کیا تفصیلات بیان کی ہیں. اور خصوصاً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسے مسائل کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے جو مسائل ہیں، نئی چیزیں جو اس دور میں سامنے آئی ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، تو ان کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے یا ان کے بارے میں کیا اجتہاد کیا گیا ہے. یہ سب سے اہم باتیں ہیں اس موضوع کی جن کے بارے میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جدید دور میں جو اجتہادات کیے گئے ہیں اور علماء کی جو آراء ہیں ان کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں. زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پہ فرض کیا ہے. یعنی وہ امتیں جن کی طرف اللہ نے انبیاء بھیجے، جنہیں شریعت عطا کی گئی، ان پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض کی گئی. یعنی زکوٰۃ ایسا فریضہ نہیں ہے جو صرف اس امت پہ فرض کیا گیا ہے، بلکہ پہلی امتوں پہ بھی زکوٰۃ فرض رہی ہے. بنی اسرائیل کا جہاں ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ ان کو کن کن چیزوں کا حکم دیا گیا، تو اس میں نماز کے ساتھ فرمایا کہ زکوٰۃ کا بھی انہیں حکم دیا گیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے. تو اس طرح بنی اسرائیل جو ایک اہم امت گزری ہے جس کی طرف بکثرت انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں شریعت عطا کی گئی، تو ان کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بھی تاکید کی گئی. حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت اسماعیل نے جو تعلیم دی اس میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم تھا. انہوں نے اپنی اولاد کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. تو اسلام میں بھی، قرآن میں بھی جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ قرآن میں تقریباً 32 مقامات پہ یا 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے. کہ جہاں نماز کی فرضیت کا حکم ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم ہے. یعنی نماز اور زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے اکٹھا. یہ دونوں فریضے ہیں، اہم فریضے ہیں اسلام کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث کے اندر بھی اسی ترتیب سے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، اسلام کے ایک رکن کی حیثیت سے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، یعنی 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ان میں سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ پہلا رکن یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن رمضان کے روزے، اور 5واں رکن حج۔ اسی طرح مشہور حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھے اور انہوں نے سوال پوچھا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے کیے، اور چوتھا سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشریح کی، بتایا کہ ایمان کے ارکان یہ ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر۔ ایمان کے ارکان آپ نے بتلائے، اور پھر جب انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ تو یہ 5 اسلام کے ارکان آپ نے بیان کیے۔ تو تمام احادیث کے اندر زکوٰۃ کو تیسرے رکن کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی بالکل یہی ترتیب ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد، ایمان کی گواہی دینے کے بعد نماز کا درجہ ہے، اور نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ ہے، اور ان دونوں کو الگ نہیں کیا گیا بلکہ اکٹھا ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مومنوں کی جہاں صفات بیان کی گئی ہیں وہاں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مسلمان نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دونوں صفات مومنوں کی بیان کی گئی ہیں، اور منافقوں اور مشرکین کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے جو آیات سنی وہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ نماز کی طرف آتے ہیں کہ تو سستی کے مارے ہوئے، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، مجبوراً دیں بھی تو بالکل جی نہیں چاہتا ان کا، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ تو اس طرح مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حدیث معاذ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے انہیں وصیت کی تھی، بتایا تھا کہ کس طرح وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دینی۔ تو اس وقت یمن میں عیسائی تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب، کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، تو انہیں کس طرح دعوت دیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول، یعنی آپ اپنے بارے میں فرما رہے تھے کہ انہیں یہ بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر یہ چیز وہ قبول کر لیں تو پھر انہیں یہ بتلائیں کہ اللہ نے ان پہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر اس کو قبول کر لیں تو پھر انہیں بتائیں کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو اغنیاء سے، مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر انہیں بتائیں کہ تم پہ روزے فرض ہیں، اور پھر انہیں بتائیں کہ حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ نے ترتیب سے انہیں بتلایا کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، پہلے اس کا درجہ ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا درجہ ہے، تیسرے نمبر پہ اس کا درجہ ہے، چوتھا یہ رکن ہے، 5واں یہ رکن ہے۔ تو اس طرح تمام احادیث کے اندر زکوٰۃ کو اسلام کے اہم رکن کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ وصول کرنے کا، وہاں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں، یعنی زکوٰۃ لیں، اور اس کے ذریعے انہیں پاک کریں۔
اور ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا سکون کا ذریعہ ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جہاں زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، اسی کے ساتھ حکمت بھی بتا دی زکوٰۃ کی، کہ حکمت کیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے مسلمان پاک ہوتا ہے، تو طہرہم، انہیں پاک کرے، یعنی مال کی محبت اور مال جمع کرنے کے نتیجے میں انسانی نفس آلودہ ہو جاتا ہے بہت ساری نجاستوں سے، مانوی قسم کی نجاستیں، یعنی مال کی محبت، بخل، خود غرضی، مفاد پرستی، یہ ساری چیزیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں مال کی محبت کی وجہ سے۔ اور جب ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے ایک فقیر اور مسکین کے لیے یا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، گویا کہ مال کی محبت اور خود غرضی اور خود مفاد پرستی اور بخل، یہ ساری جو بیماریاں ہیں یا علائشیں ہیں، اس سے نفس پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے اس سے۔ اور اسی طرح خود مال بھی پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، انسانی نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور مال جس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکمت بتائے گی زکوٰۃ کی۔ اور دوسری بڑی حکمت وہ حضرت معاذ والی جو حدیث ہے اس میں بتائے گی کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور جو فقراء ہیں انہیں دی جائے گی۔ تو کیا حکمت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے ان لوگوں کے لیے جو معاشی جدوجہد میں پیچھے رہ جائیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ چل سکیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ معذور ہیں، کوئی معذور ہے وہ معاشی جدوجہد نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا شخص ہے جو معاشی جدوجہد کر رہا ہے لیکن اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، جن کی کفالت کر رہا ہے وہ زیادہ ہیں، یا انسان ایسے حالات میں پھنس گیا ہے، ایسی مصیبتیں اور آفتیں اس پہ آئی ہیں کہ اس کا مال ضائع ہو گیا ہے اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی حالت میں فقراء اور مساکین کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا میں ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا یہ نظام بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کی کفالت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی مالی ضروریات ساری پوری کی جائیں، جو فقیر ہیں، جو معاشی جدوجہد میں پیچھے رہ گئے ہیں، جن کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یا جو کسی حادثے سے دوچار ہوئے، کسی مصیبت میں پھنس گئے، کسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ اس کے لیے انہیں مال کی ضرورت ہے علاج کے لیے، ان ساری شکلوں میں انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے یہ نظام بنایا ہے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے، اور پھر اسی نظام کے ذریعے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی معاشرے میں مالدار لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہوں فقراء اور مساکین کے لیے اور ان کی اجتماعی ضروریات کے لیے یا خدمت خلق کے کاموں میں مال خرچ کر رہے ہوں، تو فقیر اور مسکین لوگ یا حاجت مند لوگ جو ان کے دلوں میں ایسے مالدار لوگوں کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے، وہ ان کے خیر خواہ بنیں گے، ان سے محبت کریں گے، اور ان کے کاروبار یا ان کی تجارت کے بارے میں بھی خیر خواہی ہوگی ان کے دلوں میں، وہ چاہیں گے کہ ان کا کاروبار اور زیادہ بڑھے، اور زیادہ اس میں برکت ہو، تاکہ اور زیادہ یہ خرچ کریں۔ اسی لیے زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایک حق ہے فقراء اور مساکین کا، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مومن وہ ہیں، مسلمان وہ ہیں کہ جن کے مالوں میں ایک متعین حق ہے فقراء اور مساکین کے لیے۔ تو جو مالدار آدمی، جو تاجر، جو
بزنس مین اپنے مال میں اس طرح ایک حق سمجھتا ہے فقراء و مساکین کا یا مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کے لیے، تو اس کے مال یا اس کی تجارت کے بارے میں فقراء و مساکین خیر خواہ ہوں گے، وہ دعا کریں گے اس کے لیے، محبت کریں گے ایسے آدمی سے۔ تو اس طرح معاشرے میں ایک طرف جو تاجر ہیں، مالدار لوگ ہیں، اغنیاء ہیں، ان کے دلوں میں خیر خواہی پیدا ہوگی فقراء و مساکین کے لیے، وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ وہ خود الگ اپنے محلات میں دنیا سے کٹ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ انہیں احساس ہوگا دوسرے لوگوں کا۔ اور اسی طرح پھر فقراء و مساکین ان سے محبت کریں گے، خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور اگر یہ نظام نہ ہو، فقراء اور مساکین دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے دائیں بائیں موجود ہیں، جن کے ہاں دن رات کام بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی انہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی علاج کا محتاج ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، یا گھر میں کوئی فرد بیمار ہے، اسے حاجت ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی اسے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو لباس کی ضرورت ہے، کوئی اسے لباس پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے اجتماعی کفالت کا یا خدمت خلق کا کہ جس کے ذریعے لوگوں کی یہ ضروریات پوری ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس طرح کے حاجت مند لوگ، فقراء و مساکین، مالدار لوگوں کے بارے میں کس طرح کی جذبات رکھیں گے؟ ان سے نفرت کریں گے، ان کے دلوں میں دشمنی ہوگی، ان کے لیے بغض پیدا ہوگا اور حسد پیدا ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی کسی مالدار آدمی کے مال کو، اس کی تجارت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، ڈاکہ، وہ خوش ہوں گے۔ اور اگر ان کے سامنے کوئی آگ لگا رہا تو کہیں گے ٹھیک ہے، لگاؤ، لگنے دو، خوشی ہوگی انہیں کہ ٹھیک ہے چلے یہ۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہیں گے کہ یہ تو کبھی خرچ نہیں کرتا، کسی اور کی مدد نہیں کرتا، کما رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے اور عیاشیاں کر رہا ہے، کسی کا احساس ہی نہیں ہے اسے۔ اور اسی طرح اس حالت میں مالدار لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو کہ نفرت کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے، ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہے، وہ انہیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ان کے پاس سے گزریں گے اکڑ اور تکبر کے ساتھ۔ تو اس طرح زکوٰۃ کا یہ نظام یا اجتماعی کفالت کا جو یہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ اس طرح کا وجود میں آتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی، ہمدردی نہیں ہوتی، دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک نہیں ہوتا، بلکہ نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں نظام زکوٰۃ کی۔ اور ایک بہت بڑی حکمت جو اس دور میں خصوصاً ظاہر ہوئی ہے، اس دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ فیکٹریاں بہت کچھ بنا رہی ہیں، مارکیٹ میں سب کچھ موجود ہے، لیکن خریدار نہیں۔ کیا ہے؟ قوت خرید نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ کسی ملک میں آپ دیکھیں کہ کساد بازاری، تجارت نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ کیوں بزنس نہیں ہے؟ یہ وجہ نہیں کہ بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں ہیں، فیکٹریاں موجود ہیں، بڑے بڑے صنعتیں موجود ہیں، اور بیرونی تجارت ان کی جو ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہے، بلین کے حساب سے، لیکن پھر بھی کساد بازاری ہے۔ کساد بازاری کیوں ہے؟ کہ لوگوں کے پاس کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے۔ ایک تاجر سارا مال اپنا رکھ کر بیٹھا ہوا ہے دکان پہ، دکانیں بھری ہوئی مال کی، لیکن اگر لوگ خریدنے والے نہ ہوں تو کیا کہیں گے؟ کوئی بزنس نہیں ہے۔ تو بزنس تو یہی ہے کہ مال آئے، لوگ خریدیں، سرکولیشن ہو پیسے کی۔ تو قوت خرید کیوں ختم ہو گئی؟ کہ سارے کا سارا پیسہ کچھ خاص ہاتھوں میں چلا گیا، عام لوگوں کے پاس کچھ آئے نہیں، خریدیں کیا ہو؟ تو زکوٰۃ کے نظام کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب پیسہ مالدار لوگوں سے فقراء مساکین کی طرف آتا ہے یا معاشرے کے محتاج افراد کی طرف آتا ہے، تو وہی محتاج افراد اس پیسے سے کچھ خریدیں گے، کپڑے خریدیں گے، کھانا خریدیں گے، دوسری ضروریات اپنی پورے کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کاروبار بھی زیادہ ہوگا، کاروبار بڑھے گا۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت زکوٰۃ کے نظام کی یہ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا
یہ امریکہ میں جب بہت زیادہ طوفان آیا اور کافی تباہی ہوئی، کئی بلین کی تباہی ہوئی، تو اس وقت مجھے یاد ہے ان کے شاید وزیر خزانہ نے یا کسی نے اس طرح کا بیان دیا کہ 2-2.5 بلین یا اس سے زیادہ کا ہمارا نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس سے بزنس بڑھے گا۔ کیوں بزنس بڑھے گا؟ کہ اب جو بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں وہ نئے سرے سے بنے گی، جو سڑکیں پل تباہ ہوئے ہیں وہ نئے سرے سے بنیں گے۔ تو جب نئے سرے سے سارا کچھ بنے گا تو پیسہ بڑا بڑا جو پڑا ہوا ہے وہ اکٹھا ہو کر وہ غریبوں کے پاس جائے گا، عام لوگوں کے پاس جائے گا۔ تو عام لوگوں کے پاس جائے گا تو پھر وہ خریداری کریں، قوت خرید ان کے پاس آئے گی تو وہ خریدیں گے، جب خریدیں گے تو بزنس بڑھے گا۔ تو گویا کہ معاملہ اس وقت دنیا میں یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے، بینک بھرے پڑے ہیں، لیکن بزنس نہیں ہے۔ بزنس کیوں نہیں ہے؟ کہ خریدار نہیں ہے۔ خریدار کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے پاس کچھ نہیں خریدنے کے۔ غریب آدمی کیا خریدے گا جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے؟ اس طرح پیسے کی تقسیم یا مالدار لوگوں سے اس کا غریبوں کی طرف جانا خود یہ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے تجارت کے بڑھنے کا، بزنس کے بڑھنے کا، جس سے ساری یہ برکتیں بھی معاشرے میں آتی ہیں۔ تو یہ بعض حکمتیں ہیں زکوٰۃ کی، یا مقصد زکوٰۃ کا، کیوں زکوٰۃ فرض کی گئی؟ اس لیے کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ہر ایک کی حکمت ہے۔ یعنی نماز کیوں فرض کی گئی؟ اس کی حکمت ہے۔ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ اس کی حکمت ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس کی حکمت ہے۔ اور حج کیوں فرض کیا گیا؟ اس کی حکمت ہے۔ اسلام کے تمام ارکان کی ہزاروں حکمتیں ہیں، اور انسانی زندگی پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ساری عبادات اور یہ ساری چیزیں کو بے مقصد نہیں ہے، یہ چند رسمیں نہیں ہیں جو ادا کر دی جائیں، بلکہ ہر ایک رکن اور اسلام کا ہر فریضہ، ہر چیز جس کا اسلام نے حکم دیا ہے، وہ گہرے اثرات مرتب کرنے والی چیزیں ہیں، انسان کی انفرادی زندگی پہ اور اجتماعی زندگی پہ اور پورے معاشرے پہ اس کے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی سے پھر ساری برکتیں معاشرے کے اندر آتی ہیں، خیر اور بھلائی کے چشمے پھوٹتے ہیں اسی کے ذریعے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا، اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ جو اتنا اہم رکن ہے تو اس کی کس قدر اہمیت ہے اسلامی معاشرے میں، کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی اتنی سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس روز اس مال و دولت کو جو دنیا میں انہوں نے جمع کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس کے ذریعے، اس گرم کیے ہوئے مال و دولت کے ذریعے، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں پہ داغ دیے جائیں گے، داغ آ جائے گا، اور ساتھ ہی انہیں کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور جس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کرتے رہے۔ تو علماء نے کہا کنز، جہاں کہا گیا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، تو کنز کا لفظ آیا۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، ڈھیر مال و دولت۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ کنز ہے۔ اور کنز کی سزا یہ ہے، یعنی جس کے پاس کنز ہے وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہی مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اسی سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے جسموں کو، پیشانیوں اور پیٹھ اور پہلوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ میں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ مال جو دنیا میں تم جمع کرتے رہے، جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، اسی کی تشریح آپ نے حدیث میں کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چاندی اور سونے کا مالک، جس کے پاس چاندی اور
سونا ہے یعنی مال ہے اور اس کا اس نے حق ادا نہیں کیا یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ سونا اور چاندی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اس سے، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور یہ شخص بھی اپنا پھر راستہ دیکھ لے کہ اس نے کدھر جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ فیصلہ ہونے کا جو دن ہوگا، اصل حشر کا دن، اس دن بھی ایسے لوگوں کے لیے سزا ہوگی، یعنی سونے اور چاندی کو گرم کر کے، مال کو گرم کر کے ان کے جسموں کو، پیشانیوں کو داغا جائے گا، جب تک کہ باقاعدہ فیصلہ نہیں ہو جاتا لوگوں کے درمیان۔ تو اس مدت میں، اور وہ مدت کتنی آپ نے سنا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن میں، اتنے طویل دن میں انہیں یہ سزا دی جائے گی مکمل فیصلہ ہونے سے پہلے۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مویشیوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی گائے، بکریاں، اونٹ، مویشی، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن وہی مویشی انہیں رونتے ہوئے جائیں گے، انہیں سینگ ماریں گے، ایک پورا ریوڑ آئے گا ان کے اوپر سے گزرے گا، ان کو رونتا ہوا، ان کو مارتا ہوا آگے پہنچے گا، پھر وہ پیچھے آئے گا، پھر شروع ہو جائے گا۔ یہی ان کا مسلسل حال رہے گا اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اور پھر ایسے لوگ اپنا اصل مقام دیکھ لیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا، جو سزا دی جائے گی، وہ اس طرح کی ہوگی کہ جس سے وہ رسوا ہوں، ذلیل ہوں، انہیں ہر وقت بتایا جائے کہ یہ تمہارا عمل تھا دنیا میں کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو آج وہی تمہارا مال جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہی مال سبب بن گیا ہے عذاب کا، اور اسی مال کے ذریعے تمہیں سزا دی جا رہی ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہ کریں ایک اسلامی حکومت کے اندر، ان سے باقاعدہ جنگ کرنے کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مشرکوں کے بارے میں کہ جو مسلمان سمجھے جائیں گے، اگر وہ مسلمانوں میں شامل ہونا چاہیں تو کیا شرائط ہیں، کب انہیں مسلمان سمجھا جائے گا؟ فرمایا وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، شرک سے، کفر سے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو پھر تمہارے بھائی ہیں، یعنی پھر مسلمان سمجھے جائیں گے۔ یعنی اگر توبہ کر لیتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر بھائی نہیں ہوں، پھر مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس لیے دو شرطیں رکھی، ایمان کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی پھر انہیں مسلمان سمجھا جائے گا۔ اسی بنیاد پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حالانکہ وہ بڑا نازک وقت تھا، ہر طرف فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، کئی قبائل مرتد ہو گئے، بڑے بڑے قبائل، کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، مسلمہ کذاب جیسا آدمی جس نے کئی ہزار لوگ جمع کر دیے، بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اسی طرح اور فتنے ہر طرف، صرف مدینہ، مکہ اور طائف یہ 3 جگہ محفوظ تھی، باقی جتنے لوگ ارد گرد کے بڑے بڑے قبائل تھے یا تو مرتد ہو چکے یا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس طرح کی نازک حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، یہاں تک کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی نکیل دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو اس کے لیے بھی میں جنگ کروں گا۔
یعنی ایک رسی کسی جانور کی کہیں گے ہم ساتھ نہیں دیں گے تو اس کے لیے بھی میں ان سے جنگ کروں گا. اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ اور نماز کو الگ کرنے کی کوشش کی میں اس سے جنگ کروں گا. نماز اور زکوٰۃ الگ نہیں ہے، یہ اسلام کا پورا نظام ہے. صرف نماز کو الگ کر دیں تو نماز کی ساری برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی، یا زکوٰۃ کو نماز سے الگ کر لیں تو اس کی ساری برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی. یہ پورا مکمل نظام ہے، اس میں ہر چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ساری برکتیں تب ظاہر ہوتی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کو الگ کرنے کی کوشش کی میں اس سے جنگ کروں گا. اور عملاً آپ نے جنگ کی ان سب لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، بالکل اسی طرح ان سے جنگ کی جس طرح آپ نے ان لوگوں سے جنگ کی جو مرتد ہو گئے تھے، جو اسلام سے پھر گئے تھے. اسی طرح بالکل ان لوگوں سے بھی جنگ کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے توبہ نہیں کی اور دوبارہ زکوٰۃ دینی شروع نہیں کی. اور پھر اسی پہ عمل کیا تمام خلفاء راشدین نے کہ زکوٰۃ کا پورا نظام نافذ کیا اور باقاعدہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تمام لوگوں سے حکومت کی طرف سے، اور جو دینے سے انکار کرتا اسے سزا دی جاتی. تو دنیا میں بھی یہ سزا ہے، یعنی جنگ کی جائے گی ایسے لوگوں سے یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دیں. اور ایک عام سزا، ایک تادیبی کارروائی کیا ہوگی ایسے لوگوں کے خلاف کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، جو ادا نہیں کرتا، چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد واضح ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی یا اس سے بچنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تادیبی کارروائی کے طور پر ان کا آدھا مال ضبط کر لیا جائے. اب نے فرمایا کہ جو رضاکارانہ دیتا ہے اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے اسے اللہ کے ہاں اجر ملے گا، اور جو اس طرح رضاکارانہ نہیں دے گا اور چھپانے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اس سے زبردستی لیں گے اور ساتھ اس کا آدھا مال بھی ضبط کر لیا جائے گا. زکوٰۃ تو تھوڑی سی ہے، 2.5% ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ سزا کے طور پہ آدھا مال ضبط کر لیا جائے گا. یہ دنیا میں بھی سزا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ ایسا فریضہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ادا کرتے، تو اس طرح تو کوئی ادا نہیں کرے گا. مال ہے، معمولی معاملہ نہیں، مال خرچ کرنے والی بات ہے. تو مال سے تو لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے. تو اگر باقاعدہ اس کا نظام نہ ہو، زبردستی وصول نہ کی جائے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آج یہی بدقسمتی ہے امت اسلامیہ کی کہ یہ نظام سارا ختم ہو گیا اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جو دینا چاہے ادا کر دے. تو پھر کتنے لوگ ہیں جو ادا کریں گے؟ تو اسی وجہ سے یہ کفالت کا پورا نظام اور غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے لیے جو اسلام نے زکوٰۃ رکھی وہ سارا مقصد ختم ہو گیا. اور اسلامی معاشرے میں جو برکتیں ہونی چاہیے تھیں اور اقتصادی لحاظ سے جو خیر اور بھلائی ہونی چاہیے تھی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، صرف اس زکوٰۃ کے نظام کے مکمل طور پہ نافذ نہ ہونے کی وجہ سے. اب اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے. اسلام نے یہ حکم دیا، قرآن نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے، صدقہ لیں. تو کن کے مالوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اس پہ تمام علماء اسلام، تمام فقہا متفق ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوگی ایک مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو اور نصاب کا مالک ہو اس کی تمام شرطوں کے ساتھ. یعنی مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوگی جو عاقل ہے، جو بالغ ہے اور جو نصاب کا مالک ہے. اس پہ آگے ہم بات کریں گے نصاب کیا ہے. جو نصاب کا مالک ہے اس کی تمام شرطوں کے ساتھ، نصاب کی جو شرطیں ہیں اس کے ساتھ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے. تو اس سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ غیر مسلم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے. تو جو شخص مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہوتا،
اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے تو پہلے یہ کہا جائے گا تم اسلام میں داخل ہو، تو جو اسلام میں داخل ہوگا اسے کہا جائے گا تم نماز پڑھو، اور اسے کہا جائے گا کہ اگر اس میں زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن جو کافر ہے، جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے سنائی حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجتے ہوئے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ دوسرے نمبر پہ نماز اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ۔ تو اس لیے اگر وہ کافر ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا، مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، اس کے بارے میں فقہاء نے کہا ہے کہ اگر اس پہ زکوٰۃ فرض تھی مسلمان ہوتے ہوئے تو وہ زکوٰۃ اس سے وصول کی جائے گی، جو پہلے فرض ہو چکی ہے وہ اس سے وصول کی جائے گی۔ لیکن عام ایک کافر جو ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس دور میں ایک نیا اجتہاد ایک پیش کیا، اس میں بارے کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی اس دور میں علماء کے درمیان، وہ یہ کہ آیا اس دور میں وہ کافر جو کسی اسلامی حکومت کے شہری ہیں اور سارے حقوق حاصل کر رہے ہیں، ان پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن آیا زکوٰۃ کی طرح کا کوئی ٹیکس ان سے لیا جائے گا؟ کیونکہ اسی حکومت کے مسلمان شہری زکوٰۃ دے رہے ہیں اور باقی ٹیکس بھی دے رہے ہیں، جو حکومت عام ٹیکس لیتی ہے وہ تو وہ برابر دے رہے ہیں سب۔ تو آیا غیر مسلم شہری جو ہیں ان سے کوئی ایسا ٹیکس لیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی اور نام ہو، زکوٰۃ تو نام نہیں رکھا جائے گا، کوئی اور نام اسی مقدار میں ان سے لیا جائے تاکہ وہ اس طرح ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کیا جائے، خاص کوئی اس کا شعبہ بنا دیا جائے الگ۔ کیونکہ خلفائے راشدین کے دور میں جو غیر مسلم تھے ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی لیکن جزیہ لیا جاتا تھا، ایک ٹیکس تھا، وہ بھی غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا جزیہ۔ تو آج اس دور میں کوئی جزیہ تو نہیں ہے، تو اس لیے بعض علماء نے ایک چیز پیش کی، ایک اجتہاد، کہ ایسے لوگوں سے جو غیر مسلم شہری ہیں کسی اسلامی حکومت کے، ان سے جزیہ کی طرح کا کوئی ٹیکس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ نہیں دے رہے، یعنی غریبوں اور مسکینوں کی مدد میں جو شرکت ایک ہونی چاہیے وہ نہیں کر رہے، ان کے مالدار لوگ جو ہیں ان سے اس طرح ٹیکس لیا جائے۔ تو بہر ایک رائے ہے، اس پہ ابھی علماء نے زیادہ کوئی بحث نہیں کی، اور اگر اس دور میں علماء اکٹھے ہو کر ویسا اجتہاد کریں تو بہرحال ایسی بات تو آ سکتی ہے سامنے، یا کسی اسلامی حکومت کی مجلس شورا کو ایسا فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ زکوٰۃ ایک مسلمان پہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ عاقل اور بالغ، مسلمان عاقل اور بالغ، جتنی اسلام کی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ سب کس پہ فرض ہیں؟ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے اور استطاعت رکھتا ہے روزے کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے اور حج کے لیے استطاعت۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں عاقل اور بالغ کے معاملے میں اختلاف ہے، یعنی آیا یہ دو شرطیں ہیں زکوٰۃ میں یا نہیں؟ تو جو عاقل بالغ ہے اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یعنی اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ جو عاقل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ یعنی مجنون ہے، پاگل ہے، بالغ نہیں ہے یعنی بچہ ہے۔ تو آیا کسی بچے اور پاگل کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ایک بچہ ہے، باپ فوت ہوا، مال اسے مل گیا، باپ کا یتیم ہے، باپ اسے کا مال اسے ملا، مالدار ہے، مال اس کے پاس اتنا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے۔ ایک آدمی پاگل ہو گیا لیکن مال اس کا ہے بہت سارا جس پہ زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے، نصاب پورا ہوتا ہے، ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں باقی، لیکن وہ مال ایک بچے کا ہے جو بالغ نہیں ہے، مال ایک پاگل کا ہے جو عاقل نہیں ہے۔ تو آیا بچے اور پاگل کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ اس معاملے میں مختلف آراء ہیں فقہاء کی۔ ایک رائے یہ کہ بچے اور پاگل کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس میں نیت کی ضرورت ہے، ادا کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔
تو پاگل اور بچے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو اس لیے ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں کی جا سکتی۔ اور اسلام کی ساری عبادات میں یہ شرط ہے کہ کوئی عاقل اور بالغ، مسلمان عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عاقل اور بالغ پہ فرض ہوگی۔ جو بچہ ہے یا پاگل ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک مطلقاً رائے یہ ہے۔ اور دوسری رائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے اور پاگل کے عام مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن بچے اور پاگل کی جو کھیتی باڑی ہے اور پھل ہیں ان میں زکوٰۃ فرض ہے۔ کھیتی زراعت میں اور پھلوں میں زکوٰۃ لی جائے گی بچے اور پاگل کے مال سے بھی، لیکن عام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی ایک ادارہ ایک مطلقاً نہیں ہے، پاگل اور بچے کے کسی قسم کے مال میں زکوٰۃ نہیں۔ دوسری رائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ پھلوں اور اس میں زراعت میں زکوٰۃ ہے، باقی پاگل اور بچے کے مال میں نہیں ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ بچے اور پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے مطلقاً۔ یہ رائے جمہور کی ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جب حکم دیا ہے خذ من اموالہم صدقہ، تو اس میں عام حکم ہے، کوئی تفریق نہیں کی بچے کی اور بڑے کی، عام حکم ہے۔ تو اس حکم میں یتیم بچہ بھی داخل ہوگا اگر وہ مالدار ہے، اور پاگل بھی مالدار ہے تو وہ بھی داخل ہوگا۔ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کا حق ہے، فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور انہی کی مصلحت، انہی کے فائدے کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی۔ اور ایک بچہ اور پاگل بھی اگر مالدار ہیں تو وہ غنی تو ہیں، مالدار ہیں، تو اس لیے ان کے مال میں بھی فقراء اور مساکین کا حق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو اس لیے اس کو نماز پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے جو بدنی عبادت ہے، اس میں نیت کی ضرورت ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ بالغ اور عاقل ہونا، لیکن زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی عاقل اور بالغ ہو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بچے اور پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اگر باقی شرائط پوری ہو گئی۔ تو بہرحال یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، تو اس کے بارے میں علماء اجتماعی طور پہ کسی بھی ملک میں کو فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ملک کی مجلس شورا کو فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم بچے اور پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ لیں گے، یا کہیں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوسری رائے پہ عمل کرتے ہوئے بچے اور پاگل کے مال میں زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ تو یہ اجتہادی معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کون سا مال ہے؟ قرآن نے تو مطلقاً کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لیں، مال نہیں کہا، اموال جمع، جس کا مطلب ایک مال نہیں، ہر قسم کا مال اس میں شامل ہوگا۔ تو مال کیا ہے جو آدمی کے پاس ہوتا ہے؟ مثلا سونا چاندی مال ہے۔ آج کے دور میں آپ کہیں کہ جو نوٹ ہیں، دینار ہیں، ڈالر ہیں، روپے ہیں یا درہم، یہ سب کیا ہے؟ مال ہے۔ اسی طرح جانور، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، یہ بھی کیا ہے؟ مال ہے۔ سامان تجارت، یہ بھی کیا ہے؟ مال ہے۔ زمین کی ساری پیداوار، یہ کیا ہے؟ مال ہے۔ معدنیات یا خزانے جو زمین سے نکلتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ مال ہے۔ تو اس طرح ہر وہ چیز کہ جس کو ہم مال کہیں گے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور قرآن میں الگ الگ ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ کا۔ مثال کے طور پہ مال تجارت کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کیا ایمان لانے والوں خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، جو کمائی کرتے ہو تجارت سے، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہے، یعنی زمین سے جو خزانے نکلتے ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، یہ
اور اسی طرح کھیتی باڑی کے بارے میں فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ ان کے پھلوں کو کھاؤ جب یہ پھل دیں، سارے درخت یہ کھیتیاں، اور اس کا حق ادا کرو ان کو کاٹنے کے دن، جب فصل کاٹو جب پھل توڑو تو اس روز ان کا حق ادا کرو، یعنی اس روز ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس طرح ان تمام اموال میں جنہیں مال کہا جائے گا ان میں زکوٰۃ فرض ہوگی، جنہیں بھی ہر دور میں مال سمجھا جاتا ہے۔ بس اس دور میں اگر کوئی نئی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جنہیں مال کہا جاتا ہے یا مال سمجھا جاتا ہے لوگوں کے ہاں، تو ان پہ بھی ہم کہیں گے کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی مال میں شامل ہوگی۔ تو جس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کی کیا شرطیں ہیں؟ اس میں پہلی شرط ہے ملکیت۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ملکیت، یعنی مال باقاعدہ کسی کی ملکیت میں ہو تب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر ایسا مال ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پہ سرکاری خزانے میں جو مال پڑا ہے وہ کسی کی ملکیت ہے؟ نہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو بیت المال میں زکوٰۃ ہی کا مال جمع ہو کر ہے وہ بھی تو مال ہے نا، اگر وہ پڑا ہے تو وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مال جو وقف کر دیا گیا ہے غریبوں مسکینوں کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، عام کسی خاص کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہو۔ ہاں البتہ اگر ایسا وقف ہے جو خاص لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی وقف کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وقف کر دیتا ہے خاص خاندان کے لیے، وقف کر دیتا ہے چند لوگوں کے لیے، تو ایسے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر وقف عام ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی میں سے علماء نے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ حرام مال میں سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، یا حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حرام مال اصل میں ملکیت نہیں ہے کسی کی، جس کے پاس ہے اس کی ملکیت نہیں ہے۔ کیوں ملکیت نہیں ہے؟ لیکن اس نے حرام طریقے سے جمع کیا۔ ایک آدمی نے چوری کر کے مال رکھا ہوا ہے تو وہ اصل مالک ہی نہیں ہے اس مال کا، غصب کیا ہوا ہے مال، اس نے زبردستی چھینا ہوا ہے کسی سے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے اس دور میں بعض جو اس طرح کے ظالم ہوتے تھے، لوگ مال جمع کرتے، کئی حکمران لوگوں کا مال چھین لیتے اور جمع کر لیتے، تو ان کے بارے میں فقہاء نے اس دور میں کہا کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان حکمرانوں کو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا غصب کیا ہوا مال ہے سارا۔ اگر یہ غصب کیا ہوا مال ان سے لے لیا جائے تو یہ خود فقیر ہے۔ تو جو مال کسی کا غصب کیا ہوا ہے وہ تو مال ملکیت نہیں ہے قانونی لحاظ سے کو کسی کی، تو حرام مال کسی کی ملکیت نہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ حرام مال پہ زکوٰۃ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کی حقیقت میں ملکیت ہی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کا مال ہے، اس نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو، اسی بحث میں یہ بات بھی آئے گی کہ جو مال قرض دیا ہوا ہے کسی کو ہے وہ اس آدمی کا مال جس نے قرض دیا، لیکن مکمل طور پہ اس کے کنٹرول میں نہیں، کیونکہ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، مکمل کنٹرول میں نہیں ہے، تو آیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ قرض کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ قرض کہ جس کے ملنے کے کافی امکانات ہیں، یعنی ایسے شخص کے پاس ہے قرض جو مالدار ہے اور جس نے کہا ہے میں قرض ادا کروں گا اور امید یہی ہے کہ وہ ادا کرے گا، اس طرح کا آدمی ہے، تو ایسا مال تو جو ہے وہ گویا کہ پوری طرح ملکیت میں ہے، اس کی زکوٰۃ تو ادا ہونی چاہیے باقی مال کے ساتھ۔ دوسری قرض کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے پاس ہے کہ جس سے ملنے کی امید نہیں ہے، یا اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو قرض لیا ہی نہیں، اور آدمی کوشش کر رہا ہے عدالت کے ذریعے کسی طریقے سے اس سے واپس لے قرض، تو ایسے قرض کی زکوٰۃ عام مال کے ساتھ تو ادا نہ کی جائے، اس لیے اس کا پتہ نہیں ملے یا نہیں ملے، ملکیت اس پہ مکمل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مل جائے کچھ عرصے بعد، 4 سال 5 سال 6 سال بعد مل جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے،
5 6 سال 10 سال بھی کسی کے پاس ہو رہا ہے مال، اس نے 10 سال بعد واپس کیا تو صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے مال پہ کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہ جو اس طرح کسی کے پاس تھا، پتہ نہیں اس نے دینا تھا یا نہیں، تو مکمل طور پہ آدمی کی ملکیت میں نہیں تھا، تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جب وہ ملے تو سارے سالوں کی جو گزر چکے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ تو بہرحال یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، ان کا جو اجتہاد ہے وہ زیادہ مناسب ہے، درمیانی راستہ ہے کہ سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی مشکل ہے، آدمی کے کنٹرول میں تو نہیں تھا مال، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا بلکہ کسی کو قرض دیا ہوا تھا، تو مال بھی اس کا ہے، مل گیا ہے، اب تو درمیانی راستہ یہی ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ لیکن یہ اس قرض کے بارے میں ہے کہ جس کی ملنے کی امید نہیں تھی، آدمی کسی نے انکار کیا ہوا تھا یا ایسی جگہ پہ تھا کہ سمجھا گیا کہ یہ قرض نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایسا قرض ہے جو نظر آ رہا واضح کہ ملنے والا ہے، جس طرح کاروباری لوگوں کا قرض ہوتا ہے، ابھی کسی کو چیز دی، کل اس سے لے لیں گے، ہفتے بعد اس سے لے لیں گے، تو یہ جو قرض ہے یہ تو ایسا قرض ہے کہ جو مال ہی سمجھا جائے گا، جو ملکیت میں ہے، کنٹرول میں ہے، یہاں اس کے معاملے میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ وہ سرکاری ملازمین جن کا کچھ حق ہوتا ہے مال، وہ فنڈ ہے جو ان کو ملنا ہے ان کا، لیکن ان کی ملکیت میں نہیں ہے، 10 سال بعد ملنا ہے، 15 سال بعد ملنا ہے، تو جب تک وہ ان کی ملکیت میں نہیں آتا اس وقت تک ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ حالانکہ کہا جائے گا کہ ان کا فنڈ ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے، وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے، اس میں کوئی وہ کاروائی وہ نہیں کر سکتے کہ جب چاہے نکلوا لیں، جب چاہے لے لیں، اس طرح کوئی تصرف نہیں اگر کر سکتے تو پھر جب وہ لیں گے اسی وقت سے دیکھا جائے گا کہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ ملنے سے پہلے ان کا حق تو ہے اس پہ لیکن ان کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مال جو گم ہو گیا ہے، کسی کا مال ہے گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا، کہیں جیسے پہلے دور میں لوگ خزانے زمین میں دفن کر دیتے، دفن کیا پتہ نہیں چل رہا کہاں دفن کیا، تو ایسا مال بھی ملکیت میں نہیں ہے۔ کسی نے غصب کر لیا کسی کا کچھ مال، زبردستی کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، اب وہ بھی اس آدمی کی ملکیت میں نہیں رہا مال، تو جتنی دیر اس کی ملکیت میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ شرط فقہا نے رکھی ہے، جس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوگی اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پوری ملکیت ہو، اس میں پوری طرح کنٹرول میں ہو، ملکیت میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نشو و نما پانے والا ہو، بڑھنے والا ہو، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی اس سے منافع کمایا جا رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، اس طرح کے مال میں زکوٰۃ ہوگی۔ یا تو عملاً مال بڑھ رہا ہے یا بڑھنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ بڑھنے کی صلاحیت ہے کیا مطلب کہ ڈالر، دینار، پیسہ اگر اس دور میں دیکھا جائے تو اس میں بڑھنے کی صلاحیت تو ہے، آپ اسے کاروبار میں لگائیں گے بڑھے گا، اگر بند کر کے رکھ دیں گے پھر تو نہیں بچے دے گا وہ، تو وہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح مال تجارت، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے، منافع کماتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جانور مویشی بڑھتے ہیں، بچے لیتے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس لیے ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اس طرح کا مال جو نشو و نما پانے والا ہے، بڑھنے کی جس میں صلاحیت ہے یا عملاً بڑھ رہا ہے، جس طرح کھیتی ہے، تو کھیتی سے آپ فصل لیتے ہیں تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ اس شرط کے ذریعے وہ مال جو آدمی کے ذاتی استعمال میں ہے وہ نکل جائے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بڑھ نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ گھر کا فرنیچر ہے، تو اس سے منافع تو نہیں آدمی حاصل کر رہا، تو بڑھ رہا ہے، اس سے تجارت ہو رہی نہیں۔ گھر ہے آدمی کا ذاتی مکان رہائش کے لیے، اس سے منافع تو نہیں آدمی کما رہا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری یا گاڑی اپنے استعمال کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ زمین جو پڑی ہوئی ہے، ویسی زرعی زمین پڑی ہوئی ہے، اس سے کوئی فصل نہیں ہوئی تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تب ہوگی جب وہ فصل دے گی، فصل پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ شرط ہے مال کا نشو و نما پانا، اس کا بڑھنا یا بڑھنے کی صلاحیت اس میں ہونا۔ تیسری شرط ہے کہ مال نصاب پہ پورا اترتا، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے بس اس پہ زکوٰۃ فرض کر دیں گے، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ مال نصاب پہ پورا اتر رہا ہے
اور ہر ایک چیز کے لیے نصاب مقرر کیا اسلام نے. سونے چاندی کا نصاب ہے، مال تجارت کا نصاب ہے، جانوروں پہ جب زکوٰۃ کی بات ہوگی، بکریاں، اونٹ اور گائے وغیرہ، ان کا بھی ایک نصاب ہے. کھیتی باڑی میں زکوٰۃ ہے، اس کا بھی ایک نصاب ہے. معدنیات میں یا جو خزانہ کہیں سے کسی کو ملتا ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی تو اس کا بھی ایک نصاب ہے. تو جس قسم کا مال ہے اس قسم کے مال کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، اس نصاب پہ مال پورا اترتا ہو، نصاب تک پہنچ رہا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی. اگر نصاب سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے ہر چیز کا الگ الگ نصاب کتنا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے، ہاں اس میں ایک چیز میں بتا دوں، نصاب کی شرط میں آگے بھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ، ہر چیز کا نصاب کتنا ہے. کہ سبزیوں اور پھلوں کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت ابن عباس رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کا کوئی نصاب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں نصاب کی شرط نہیں کہ جتنی بھی کوئی سبزی یا پھل، جتنی بھی فصل ہوئی ہے اس سے زکوٰۃ لی جائے، اس میں کوئی شرط نہیں اتنا نصاب. باقی ساری جو چیزیں ہیں، مویشی، پیر، سونا چاندی، سب کچھ، اس میں اتفاق ہے علماء کا کہ اس کا ایک نصاب ہے. نصاب کے بغیر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نصاب انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے ہر چیز کا کتنا نصاب ہے. چوتھی شرط، اصلی ضروریات سے مال کا زائد ہونا. جو آدمی کی بنیادی ضروریات ہیں، مال بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد بچت ہو. اگر کسی کے پاس مال اتنا ہے کہ نصاب کی حد کو تو پہنچ رہا ہے، لیکن وہ سارا مال اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے. بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ کھانا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لباس بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح رہائش بنیادی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت بنیادی ضرورت ہے. فقہاء نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں، یہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح کسی نے کوئی نوکر خادم رکھا ہوا ہے کام کے لیے، وہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی ساری بنیادی ضرورتیں جو انسان کی ہیں، اس کی اپنی، اس کے بیوی بچوں کی، اس کے والدین کی، یا جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، ان کی ساری بنیادی ضروریات نکالنے کے بعد مال نصاب کی شرط پوری کرنا. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں، آگے نصاب کی بحث آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس نقطے کو سمجھانے کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ نصاب 500 دینار ہے، یہاں نصاب 500 دینار ہے، اور ایک آدمی کے پاس 500 دینار سال کے لیے ہے، لیکن یہ 500 دینار میں اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، کھانا پینا بھی اس کا اس میں سے ہے، باقی اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں پہننے کی ساری، وہ بھی اس نے اس میں سے پوری کرنی ہے. تو یہاں بے شک اس کے پاس 500 دینار ہے، لیکن یہ 500 دینار اس کی بنیادی ضروریات کے لیے ہے. اس نے کرایہ ہر مہینے کرایہ مکان دینا ہے، اس نے یہ اپنی ساری بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ایسے شخص پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کی بنیادی ضروریات سے زائد نہیں ہے، بنیادی ضروریات سے زائد نہیں ہے. تو اس لیے زکوٰۃ اس مال پہ فرض ہوگی جو نصاب کی شرط پوری کرے اور اصل بنیادی ضروریات سے وہ زائد ہو. پھر ایک آدمی بچت کر رہا ہے ہر مہینے اتنی کہ جس میں اگر پورے سال کا حساب لگایا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے، اتنا مال ہے، بنتا ہے اس کا سالانہ. لیکن وہی مال جو کما رہا ہے ہر مہینے یا سالانہ جو جمع کر رہا ہے، اسی میں سے اس نے بنیادی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں بھائی آپ کی سالانہ آمدنی تو ہے 500 دینار یا 1000 دینار تمہاری سالانہ آمدنی ہے تو تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ لیں گے اس سے نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ 1000 اس کی سالانہ آمدنی ہے تو اس کی بنیادی ضروریات پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. اگر اس کی بنیادی ضروریات پہ 700 دینار خرچ ہو رہا ہے اور باقی بچ رہا 300 دینار، اور 300 دینار نصاب پورا نہیں ہوتا تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور اگر اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں 500 دینار میں، اور 500 دینار اس کی سالانہ بچت ہے جو اس کے پاس ہیں بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد،
تو پھر ہم کہیں گے کہ اس پہ زکات فرض ہوگی، کیونکہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچا ہے کہ جو نصاب جس سے پورا ہو رہا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ مال جو اس کے پاس بچا ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات سے بھی زائد ہے، نصاب پہ پورا اتر رہا ہے، اس مال پہ کوئی قرض نہ ہو، یعنی اس نے اس کے بدلے میں کوئی قرض نہ دینا ہو، یہ قرض سے سلامت و مال۔ کیا مطلب؟ اگر ایک شخص کے پاس 5000 دینار سالانہ بچت ہے، اب زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے اس پہ، اس لیے کہ نصاب تو یہاں کے حساب سے زیادہ نہ 500 دینار ہوگا، کسی کے پاس 5000 دینار سالانہ باقاعدہ بچت، لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر 5000 دینار قرض بھی ہے، تو یہاں ہم کہیں گے کہ بے شک اس کے پاس مال اتنا ہے جو نصاب پہ پورا اتر رہا ہے، لیکن اس پہ اتنا قرض بھی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو قرض کا معاملہ کب اہمیت کا حامل ہوگا؟ کہ جب قرض ادا کرنے کے بعد نصاب پورا نہ ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نصاب ہے 500 دینار اور کسی کے پاس پیسہ ہے 2000 اور قرض ہے 1800، تو اب 1800 جب اس نے قرض ادا کیا تو باقی کتنا بچا؟ 200 دینار، 200 دینار نصاب پورا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی پہ قرض ہے 1500 دینار اور اس کے پاس پیسہ ہے، بچت جو ہے اس کی وہ 2000 ہے، تو اب 1500 ادا کرنے کے بعد باقی کتنے بچتے ہیں؟ 500، تو ہم کہیں گے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن کس پیسے میں؟ یہ جو 500 ہے، یہ نصاب پورا اس سے ہو رہا ہے اور یہ بچت ہے اس کی 500 میں سے صرف زکوٰۃ لی جائے گی، باقی جو قرض اس نے ادا کرنا ہے وہ ایسے سمجھا جائے گا جیسے وہ مال اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہے کہ اس کے پاس وہ مال نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر قرض اتنا ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے اس سے زیادہ قرض ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ اور اگر مال قرض اتنا ہے کہ جتنا اس کے پاس مال ہے قرض ادا کرنے کے بعد پھر بھی نصاب پورا نہیں ہوتا، نصاب سے کچھ کم ہے، پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر قرض اتنا ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی نصاب پورا ہو رہا ہے تو پھر جتنا باقی بچ رہا ہے جس سے نصاب پورا ہو رہا ہے صرف اس میں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ تو یہ قرض کے بارے میں مسائل ہے۔ لیکن یہاں اگر حکومت زکوٰۃ وصول کر رہی ہو تو پھر فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جو ظاہری مال ہے، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مویشیوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری مال ہے قرض بے شک کسی پہ ہو اس میں سے زکوٰۃ لی جائے، باقی جو باطنی مال ہے یعنی روپے پیسے کسی کے گھر میں ہیں، اب وہ تو نہیں کچھ چیک کر سکتا اگر کسی کے پاس کتنے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ظاہری مال سے تو ہم زکوٰۃ لیں گے، باقی جو باطنی مال ہے وہ کہتا ہے مجھ پہ قرض ہے تو وہ بات اس پہ چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن قرض اگر حکومت زکوٰۃ لے رہی ہے اور کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ قرض ہے، اسے ثبوت پیش کرنے ہوں گے قرض کے، اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کی صرف ایسے بات نہیں مان لی جائے گی کہ مجھ پہ قرض ہے، نہیں، اس لیے اس طرح تو کوئی بھی کہہ دے مجھ پہ قرض ہے۔ ہر آدمی زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک شکل تھوڑی سی لولی لنگڑی بنی تو اس میں سے ہر آدمی وہ سرٹیفکیٹ دے کے بن جاتا ہے جی میں تو یہ ہوں۔ اس طرح اگر اس طرح ہم چھٹی دے دی جائے کہ جس پہ بھی قرض ہے اس پہ زکوٰۃ ہے تو ہر آدمی کہے گا مجھ پہ قرض ہے، تو باقاعدہ تحقیق کی جائے گی واقعہ اس پہ قرض ہے یا نہیں، اور یہ بات بھی زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے۔ جو ظاہری مال ہے یعنی مویشی ہیں، کھیتی باڑی میں سے عشر لینا ہے یا مال تجارت جو سامنے اعلانیہ نظر آ رہا ہے اس میں سے لی جائے گی۔ باقی کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ کہتا نہیں میں نے قرض بھی دینا، ٹھیک ہے وہاں آپ کا معاملہ ہے۔ اور آج کا جو دور ہے اس میں تو کوئی لینے والا ہے نہیں زبردستی جو آ کر چیک کرے اور تحقیق کرے جی کتنا قرض ہے اور کتنی زکوٰۃ ہے، تو اس میں تو زکوٰۃ ظاہر ہے وہی دے گا کہ جو اللہ سے کرتا ہے، جس سے واقعتاً احساس ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پکڑا جاؤں گا اگر زکوٰۃ نہ دی۔ تو اس حالت میں اگر واقعتاً آدمی پہ قرض ہے کسی بھی قسم کا اور کسی بھی قسم کا اس کے پاس مال ہے
تو پھر وہ قرض جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد یا قرض کی رقم نکالنے کے بعد دیکھے، اگر اس کے پاس پھر بھی نصاب کے برابر پیسے بچتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرے، اگر نصاب کے برابر نہیں بچتے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اس حالت میں ظاہر ہے کہ بندہ خود اپنا حساب کرے گا اور اسے احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر چکا ہو نصاب کا مالک بنے ہوئے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 500 دینار نصاب ہے، تو ایک آدمی اگر آج 500 دینار کا مالک بنا ہے تو 1 سال تک 500 دینار اس کے پاس رہے۔ اگر 1-2 مہینہ کے لیے 500 دینار آئے اور ختم ہو گئے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 1 سال تک آدمی نصاب کا مالک رہے۔ اگر درمیان میں سال کے کہیں معمولی سی کمی ہوئی ہے، پھر اتنے آگے، شروع میں بھی اتنے ہیں آخر میں بھی اتنے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے یہ نصاب کا مالک ہے۔ تو 1 سال تک تقریباً آدمی نصاب کا مالک رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ شرط جو ہے اس پہ بھی تقریباً اتفاق ہے فقہا کا۔ البتہ یہ شرط کھیتی وغیرہ اور پھلوں کے معاملے میں نہیں ہوتی، وہاں سال پورا ہونا شرط نہیں ہے۔ کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ کاٹتے ہی لی جائے گی، جب فصل کاٹیں گے تو زکوٰۃ لی جائے گی، بس۔ فصل نہ بوئیں تو نہیں ہے، بوئیں گے کاٹیں گے تو زکوٰۃ ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ لیکن روپیہ پیسہ، سونا چاندی، جانور کی جو زکوٰۃ ہے اس میں سال گزرنا شرط ہے، یعنی نصاب کا مالک بننے کے بعد 1 سال پورا ہو چکا ہو۔ اسی طرح معدنیات وغیرہ جو ہیں، قرض خزانے جو نکلتے ہیں معدنیات، اس میں بھی سال کا شرط نہیں، وہ تو جب نکلے اسی وقت زکوٰۃ۔ تو یہ جو شرط ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہوگی۔ اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ لی جائے گی، یعنی سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ لی جائے گی، تو آئندہ بھی پھر سال بعد لی جائے گی کہ آدمی نے ابھی زکوٰۃ دی 6 مہینے بعد نہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ البتہ اس میں ایک رائے میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ ہے کہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مال آئے آدمی کے پاس اور نصاب پورا ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، نصاب پورا ہو تو واجب ہو جائے گی، سال گزرنا شرط نہیں۔ لیکن باقی تمام صحابہ، سارے فقہا سال گزرنے کی شرط پہ متفق ہیں۔ لیکن یہاں حضرت ابن مسعود یا حضرت ابن عباس یا حضرت معاویہ کی جو رائے ہے ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال میں کئی دفعہ زکوٰۃ سال میں 1 ہی مرتبہ لی جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مال اگر آج آ گیا ہے کسی کے پاس نصاب تو آج ہی زکوٰۃ وہ ادا کر دے اور پھر دوبارہ سال بعد ہی ادا کرے گا۔ لیکن پہلی دفعہ سال گزرنا مالک بننے کے بعد اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں شرط نہیں۔ لیکن باقی سارے فقہا کا، صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے، اور اسی پہ عمل بھی رہا ہے صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ سال گزرنا شرط ہے۔ تو یہ ہیں شرطیں اس مال کی جس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی کس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب باقی آگے ہمارا موضوع رہ گیا ہے کہ ہر مال کا نصاب کیا ہے، سونے چاندی کا کیا نصاب ہے، جانوروں کے بارے میں کیا نصاب ہے، اور اسی طرح کھیتی باڑی کے بارے میں کیا نصاب ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جو نئی چیزیں بہت ساری سامنے آئی ہیں جو پہلے نہیں تھی، فیکٹریاں ہیں مثال کے طور پہ، آج کمپنیاں ہیں بہت بڑی بڑی، ان کے بارے میں بلڈنگیں کرائے پہ دی جاتی ہیں، ان کے بارے میں شپنگ کمپنیاں ہیں، ایئر لائن ہے، یہ ساری چیزیں نئی ہیں بالکل، ان کے بارے میں فقہا کا اجتہاد کیا ہے اس دور میں، یہاں نصاب کیسے دیکھا جائے گا، اور جو تنخواہ دار لوگ ہیں ہر مہینے تنخواہ لے رہے ہیں، تاجر نہیں ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں جو ہر مہینے تنخواہ لے رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، اس کا مناسب طریقہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ نکات ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے میں چھوڑتا ہوں، ان پہ تفصیل سے آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 10-15 منٹ کوئی سوالات اس موضوع سے متعلق آپ پوچھنا چاہیں۔
اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اس کی زکوٰۃ کس وقت فرض ہوگی؟ زکوٰۃ کس وقت فرض ہوگی؟ میں نے کہا کہ مرتد اگر کوئی ہو گیا ہے تو مرتد ہونے کے بعد تو اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب وہ مرتد ہوا اس سے پہلے اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، تو اب بے شک وہ قتل کیا جائے اس کے مال میں سے زکوٰۃ تو لی جائے گی، کیونکہ وہ تو ایک حق بن چکا ہے نا مال میں. جس طرح اس نے کسی کا قرض لینا ہے تو قرض تو دیا جائے گا اس کے مال میں سے. یہ ایک سوال ہے والدین جن کے پاس 15 تولے سونا ہے اور انہیں آپ نے، تو یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے خود ہی اس کا جواب میں دے دوں گا، کیونکہ یہ موضوع آئندہ ہفتے میں ہم نے بیان کرنا ہے کہ سونے کا نصاب کیا ہے، اور خصوصاً زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے. کیا کوئی مسلم کسی غیر مسلم اور خصوصاً ہندو کے گھر میں اور ان کے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی کتاب و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. غیر مسلم اگر ذبح کرتا ہے، ہندو خصوصاً جو مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں مشرک، اس کی ذبح کی ہوئی چیز تو حرام ہے، وہ نہیں کو کھا سکتا. اور اگر غیر مسلم نے ویسے کوئی چیز پکائی ہے اور اس میں یہ ہمیں پتا ہے کہ برتن ناپاک نہیں ہے، یا اس نے پکاتے ہوئے کوئی ناپاک چیز استعمال نہیں کی، کوئی نجس چیز استعمال نہیں کی، تو پھر صرف اتنی بات سے کھانا ناپاک نہیں ہو جاتا. کسی غیر مسلم نے پکایا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے. اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ پکانے والا ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم ایسا ہے کہ جس کے برتن صاف تھے اور اس نے کوئی حرام چیز ناپاک چیز کھانے میں استعمال نہیں کی، تو اس حالت میں اس کے یہاں سے کھا سکتے ہیں. یا آپ کسی ہندو کے گھر گئے ہیں، وہ کیلا لا کے آپ کے آگے رکھ دیتا ہے، کنو لا کے رکھ دیتا ہے، سیب رکھ دیتا ہے، سیب کیلا کنو یہ تو آپ کھا سکتے ہیں. یا اس طرح سبزی پکائی ہے کسی ہندو نے اور سبزی پکانے میں ہمیں پتا ہے کہ اس نے پاک ہی برتن استعمال کیے ہیں، تو پھر کھا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو ہندوؤں کے قریب رہتے ہیں یا ان کی وہ کھانے پکانے کی عادات کو جانتے ہیں کہ ان کے برتن کس طرح کے ہوتے ہیں. اگر برتن پاک ہیں تو پھر صرف اس بات سے کھانا نہیں ناپاک ہو جائے گا کہ ہندو نے پکایا ہے یا کس نے پکایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے برتن میں پانی پیا، آپ نے نہیں دھویا اسے یا نہیں کہا مشرکہ کا ایسے دھو کے لاؤ، آپ نے برتن لیا اس میں پانی پی لیا، مشرکہ عورت کا. اس طرح کی یہودی عورت نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے قبول کر لی دعوت، مشہور ہے جس میں اس نے زہر دینے کی کوشش کی تھی آپ. تو اس طرح آپ غیر مسلموں کی دعوت قبول کرتے تھے، ان کے ہم کھاتے تھے کھانا. میں زکوٰۃ خود ادا کرتا ہوں، بینک سے نہیں کٹواتا کیونکہ میرے رشتہ دار غریب ہیں جو زیادہ حقدار ہیں. اس کے بارے میں فکر کیا ہوں؟ بالکل بینک خصوصاً پاکستان میں جو بینک کاٹتے ہیں تو آپ کیوں کٹوائیں وہاں؟ وہ تو نہ لینے کا نظام کاٹنے کا صحیح ہے نہ دینے کا صحیح ہے. تو اس طرح اس حالت میں آدمی خود اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچائے. اور اگر رشتہ دار ہیں اور فقیر ہیں، مستحق تو زیادہ مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. تو بعد اس موضوع پر تفصیل سے آئندہ ہفتے کریں گے گفتگو کہ مستحقین کون ہیں اور کن کن کو زکوٰۃ دی جائے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں. یہ بھی ویسے آئندہ ہفتے کا موضوع ہے. خالی زمین کے پلاٹ جو ضرورت سے زیادہ ہوں، جو انویسٹمنٹ کے طور پر خریدے گئے ان پر، یہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو بھی انویسٹمنٹ کے لیے خریدے گئے ہیں تو وہ بنیادی ضرورت نہیں، اسے مال تجارت سمجھا جائے گا اور اس پہ زکوٰۃ ہوگی. یہ بھی سوال یہ ہے کہ پلاٹ اگر کاروبار کے نیت سے خریدا ہو تو کاروبار کے نیت سے خریدا تو مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. کیا بھتیجے بھانجے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ فقیر ہیں، مستحق ہیں، مسکین ہیں تو دی جا سکتی ہے. تو آج زیادہ سوالات نہیں ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کریں گے. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہو تو آئندہ ہفتے بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے سوالات
اس موضوع پہ نہیں ہے، تو پچھلے ہفتے کے کچھ بچے ہوئے تھے وہ میں لے آتا، میں لانا بھول گیا، میں نے کہا شاید اسی موضوع پہ ہی زیادہ ہوں گے، تو کوشش کریں گے ہم پچھلے ہفتے کے جو سوالات ہیں آئندہ چلائیں گا، تو انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ ہفتے ہم مکمل کریں گے.